سب سے پہلے شہدائے بلوچستان کو سرخ سلام، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور ہم اس سرزمین پہ سر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری اور ہمارے سابق MNA آغا حسن بلوچ صاحب، ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر میڈم شمائلہ اسماعیل، ضلعی ہماری خاتون سیکرٹری باجی منورہ، اور ان کے ساتھ ہمارے جو حلقہ NA 262 کے ہمارے امیدوار جوگی صاحب، اور ان کے ساتھ نعمت اللہ ہزارہ PB40، میری یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے مائیں بہنیں بزرگ، آپ سب کو میرا سلام۔ جیسا کہ ہمیشہ سے ایک فرق پیدا کیا گیا، پہلے ہی تقریر میں کہا گیا کہ ہمیں ایک آئسولیشن کا ماحول دیا گیا، ہمیں تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اگر میں غلط نہ ہوں تو میرے بچپن میں بھی یہاں سے میرے اسکول کے دوست جو آتے تھے، ہم ایک ہی اسکول میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں اس قدر تقسیم کر دیا گیا کہ ہزارہ قوم کو ایک جگہ اسلوٹ کر دیا گیا، بلوچ کو ایک طرف اور پشتون کو ایک طرف، پنجابی کو ایک طرف۔ میری بلوچستان کی سرزمین محبتوں کی سرزمین ہے، میری بلوچستان کی آواز محبتوں کا گہوارہ ہے، اور یہ جو سیر کا جھنڈا ہے یہ شہدائے بلوچستان پارٹی ہے۔ جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے اپنی سرزمین کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اور صرف سرزمین کے نام کے لیے، آج ہم نے وہ ساری دیواریں توڑ دی ہیں۔ نعمت اللہ ہزارہ بھائی کی شکل میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارے ساتھ جوگی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے امیدوار یہاں NA کے، اور یہ وہ حلقہ ہے جس میں بلوچ، پشتون، ہزارہ، یہ تمام قبائل آس پاس ہیں، اور اس کو جیتنا جب منحصر ہوتا ہے تو ہم سب نے اس دن اس سفر کو جیسے کہا گیا کہ اس پہ ٹپا لگانا ہے اور اس کو کامیاب کرنا ہے۔ میرے بھائی نعمت اللہ ہزارہ صاحب، ظاہر ہے جب ایک ینگسٹر اس فیلڈ میں آتا ہے اور سیاست کرتا ہے، میری مائیں، میرے بہنیں، میرے سفید ریش یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست عبادت ہے، نہ اس کا پیسے سے سودا ہو سکتا ہے، نہ اس کا زمین سے سودا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ابو کو حاصل کرنے ہیں تو ہم نے ایک ایسا بندہ چننا ہوگا جو ہمارے درمیان بیٹھ کر ہمارے مسائل حل کرے۔ اس سے پہلے 5 سال اور بھی لوگ آئے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہم PhD پہ بناتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہمارے لوگوں کو، ہمیں وزارتوں کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ وزارت نہیں پوچھتے تھے جو ان حلقوں سے آئے، لیکن ایک بلوچستان نیشنل پارٹی کا ورکر جو گراس روٹ لیول کے مسائل بھی جانتا ہے، جو آپ کی مسئلوں کو جانتا ہے، جو آپ کے درمیان بیٹھا ہے، کل کے دن وہ آپ کی بہترین نمائندگی کر سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہاں پانی کی فراوانی ہے، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ یہاں ہم پانی خریدتے ہیں۔ کیا وہ نمائندے جو 5 سال شیرے اور وزارت کے مزے لوٹتے رہے، وہ اس علاقے کے لوگوں کو ایک واٹر سپلائی تک نہیں دے سکے؟ افسوس ہوا مجھے اس بات پہ۔ یہ ان کے الفاظ ہیں آن ریکارڈ، آپ اسمبلی کی اسپیچ نکال کے دیکھیں، انہوں نے کہا ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، آپ ہمیں وزارت دیں۔ شرمندگی کی بات ہے، اور آج مجھے یہ شرمندگی یہاں کی محسوس کہ اگر ایک مرتبہ مجھے آپ بلاتے تو شاید میں بھی آپ لوگوں کو ایک واٹر سپلائی دی تھی، جس طرح پورے بلوچستان میں ہم نے اپنے کاموں کا جال بچایا، کہ ہم نے اپنے ورکرز کے لیے کام کیا، ہم نے اس تمام محکوم لوگوں کی آواز بنی۔ نیشنل اسمبلی میں میرے بھائی حسن صاحب بیٹھے ہوئے کہ بلوچستان کی دیرینہ مسائل، وہ سردار اختر جان حیدر، لیکن ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کہ بلوچستان کی اتنی دیرینہ مسائل کو پیش کرتے تھے۔ چاہے آپ صوبائی اسمبلی کے ہمارے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہمیشہ اس سرزمین پر رہنے والے ہر زیرو کی آواز
اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ انشاءاللہ کامیابی دے گا. اور 8 تاریخ کو میری مائیں، میری بہنیں، میرے سفیدی اور میرے جوان جو یہاں بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے اس سفر میں ٹپا لگا کے انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے. اور 9 تاریخ کی صبح انشاءاللہ جدت کی پہاڑ کی طرح ہمارے لیے سرسبزی ہوگی. میں صرف دوبارہ آپ سب سے یہی کہوں گی، چاہے نیشنل اسمبلی ہے چاہے پروونشل، میں نے کہا جیسے کہ یہ ایک گڑھ ہے تمام اقوام کا، جیسے کوئٹہ ایک خیالی کی طرح ہے، تو یہ تمام ہم ایک ساتھ ہیں اس سرکے میں اسپیشلی. تو کامیاب ہونا اور کامیاب کرنا اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو شعور ہے، جو ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں کی ہے. کوئی اگر آپ یہ 5,000 میں کسی کا ووٹ خرید رہا ہے، اس 5,000 کو اگر آپ 5 سال میں تقسیم کریں تو ایک دن آپ کی قیمت 2 روپے 77 پیسہ ہوگی. یعنی 2 روپے 77 پیسے پہ بیچنے کے بجائے موت کو ہم قبول کر لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم اپنے جوانوں کی زندگیاں، اپنا سکون، اپنا غم سب کو تباہ کر رہے ہیں. آج تک جن سے ہمیں کچھ نہیں ملا، آگے بھی شاید ان سے کچھ نہ ملے. اسی لیے اپنی اس جوان قیادت کو آگے لے کے آئیں. اور میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ، میں یہاں ذمہ داری لیتی ہوں بہن کی حیثیت سے، ایک شہید کی بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، کہ انشاءاللہ کوئی بھی ہم سے مایوس نہیں ہوگا. انہی دعاؤں کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے ساتھ مقرری اور بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تشکر. یکجہت تشکر از میڈم شکیلہ نوید کہوار صاحبہ.